السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے بہت اچھا بیان لے کر آئے ہیں. اگر بیان اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں. آئیے بیان کو سنتے ہیں. اولاد کے نشے میں اندھی، یہ جتنی بیماریاں عورتیں کرتی ہیں اولاد کے لیے، جادو، ٹوٹکے، ٹونے، ایمان کا بیڑا غرق، عقیدے کا بیڑا غرق، تمام عزت تباہ، آبرو برباد، سب کچھ برباد ہو جائے، اولاد چاہیے. اور کون سی اولاد جو جوان ہو کر سب سے پہلے ماں کے سر پہ جوتے لگاتی ہے؟ عقیدے کی پرواہ ہو تو یہ کام ہو. اور یہ تمہارے اخبار ہندوستان نہیں گئے؟ اور مسلمانوں، خدا کی قسم، وہ سکھ اور وہ چوڑے اور وہ چمار اور وہ ہندو تمہارے اور میرے منہ پہ نہیں تھوکتے ہوں گے. یہ ہے وہ کالی کملی والے کے امتی. دوسرا سال میں ہندوستان گیا، عام چرچا سنا ایک بات کا، کئی جگہ سنا. ملیر کوٹلا لدھیانے کے علاقے میں ایک لڑکی سکھ کی فوت ہو گئی. ان کے یہاں طریقہ ہے میت کو جلانے کا. لڑکی کو آگ میں ڈالا، چتا میں رکھا، لکڑیاں چنی، تیل پھینکا، ماچس جلائی، لکڑیاں جلتی ہیں، لڑکی کو آگ نہیں لگتی. پورے ہندو دھرم نے 2 دن تک کوشش کی کسی طرح جل جائے، کسی طرح جل جائے، نہیں جلتی. بالآخر ایک ہندو نے، پنڈت نے کہا کہ جس کمرے میں یہ رہا کرتی تھی اس کی تلاشی لو. کمرے کی تلاشی لی تو وہاں کچھ نہ ملا. ہندو بڑا سیاڑا ہوتا ہے. ہندو جو بوڑھا ہوگا عقل مند ہوتا چلا جائے گا، مسلمان جو بوڑھا ہوگا مت مریض سے چلی جائے گی. ایک بوڑھا ہندو کہنے لگا، اس کے مکان کی دیواروں میں دیکھو کچے کوٹھے عموماً تھے، کوئی نئی لپی ہوئی جگہ تو نہیں. جب جا کر کے دیکھا تو ایک پورا تاک نیا لپا ہوا تھا. اس کو کھول کر دیکھا تو تاک میں اللہ کا قرآن رکھا ہے، مصلی رکھا ہے. سکھ کی بیٹی ہے، موت آنے سے پہلے خدا کی کتاب کی حفاظت کر گئی، کسی کا پلیت ہاتھ نہ لگے. قرآن کریم ملا، مصلی ملا، تصدیق ہو گئی. سارے ہندوؤں نے کہا جلتی تو ویسے نہیں، مسلمانوں کو دو. اب یہ پتا چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو چکی تھی. ڈر کے مارے یا کسی طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھا، خاندان کو، گھر والوں کو بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں. بہرحال مسلمان مری ہے، اس نے تو چھپا لیا، مگر جس پر ایمان تھا وہ کیسے چھپنے دے؟ قرآن کریم کا ادب کرنے والی کو آگ نہیں جلاتی، قرآن کریم کا اکرام کرنے والوں کو آگ نہیں جلاتی. میرا ایمان ہے یہاں کی بھی نہیں جلاتی، جہنم کی بھی نہیں جلاتی. مسلمانوں کو دے دیا گیا لڑکی کی میت کو، انہوں نے جنازہ پڑھ کر اسے دفنایا، غسل دیا. سکھ گھرانے کی لڑکی قرآن کریم کا ادب کرتی ہے، ڈوب کے مر جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے. یہاں تمہیں اور کوئی تقریب کے لیے راستہ نہیں ملتا. یہ طریقہ تم کو سجایا کس نے؟ 6 مارچ کو صادق آباد میں ہوا، پچھلے ہفتے میں یہاں ملتان میں ہوا، اور کل کا اخبار میں تانے لگا دیکھا لکھا. ورقے پہ گندگی مل کر پھینکتے. میرا کچھ یقین ہو رہا ہے کہ اب موت ٹھوک کے بھاؤ آئیں گی. ایسے موقع پہ جب عذاب آتا ہے تو توبہ کی مہلت نہیں ملا کرتی، توبہ کی اجازت نہیں ہوا کرتی. تو پاک پٹن شریف کی بات کر رہا تھا، کسی کمینے نے بتلا دیا عورت کو کہ تجھے اولاد ہو جائے گی، قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر. ہاں، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، خدا جانے یہ اندر اندر کیا کیا کھیل کھیلتی ہیں. بیٹھے ہیں چاروں طرف ملانے، شرک کرانے والے، ایمان کا بیڑا غرق کرانے والے. اولاد کے نشے میں چور تھی، پانی کی بالٹی بھر کر غسل خانے میں رکھی اور جوتوں سمیت اللہ کے قرآن پہ چڑھ کے بیٹھے. آیا خدائی عذاب، خدا کا غضب. فرمایا جب میرا غضب آ جائے بچانے والا کوئی نہیں. محلے نے، علاقے نے ایک چیخ سنی، چنگاڑ سنی، دھاڑ دھاڑ کی آواز سنی. محلہ اکٹھا ہو گیا، چک اکٹھا ہو گیا. آ کے کیا دیکھا؟ بالٹی پانی کی رکھی ہے، قرآن کریم رکھا ہے، پاس خنزیر کھڑا ہے، سور کی شکل بنا. میں تو اب بھی دعا کر رہا ہوں، تمہیں چاہے بری لگے، یا اللہ یہ جو قرآن کریم کی اب بے ادبی کرنے والے ہیں ان کی خنزیر کی شکل بنا دے، تاکہ دوسروں کو پتا چلے اور قوم کو پتا تو چلے کہ اس کتاب کا کوئی وارث ہے، یہ بے وارثی نہیں. بات ہے ایمان اور یقین کی، ہم لوگوں کا ایمان اور یقین نہیں.
کچھ خود نہیں تھا، کچھ اگلوں نے کھڑے ہو کر اکھیڑ دیا۔ قرآن کریم کے نزدیک نہیں آنے دیتے، کبھی داتا گنج بخش کی بات چھیڑ دی، کبھی بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی شکر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی۔ اور تجھے اولیاء کرام سے بڑا پیار ہے، خدا کے قرآن سے کیوں غیر ہے؟ کون سا ولی ہے جو اللہ کے قرآن کے بغیر ولی بن گیا؟ وہ کون سا بزرگ ہے جو خدا کے قرآن کے بغیر بزرگ بن گیا؟ وہ کون سا صاحب کرامت ہے؟ وہ کون سا غوث ہے؟ وہ کون سا قطب ہے؟ وہ کون سا ابدال ہے جو اللہ پاک جل شانو کی کتاب کے بغیر بن گیا؟ اور تیرا میرا آج فیصلہ نہیں ہو سکتا، چلو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں چلو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جو قرآن کریم پڑھتا ہوا مر جائے، قرآن کریم پڑھتا ہوا اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم کی بے ادبی کی اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا۔ جس نے اللہ کی کتاب کا اکرام نہ کیا وہ اپنے خاندان سمیت سمجھو برباد ہو گیا۔ پڑھنے والوں کو مارا، مشرکین مکہ نے مارا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارا قرآن کریم پڑھتے ہوئے۔ یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن فرمائی جس دن بیت اللہ میں شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا۔ پل پڑے، مشرک چاروں طرف کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عقبہ نے حضور کے گلے میں کپڑا ڈالا اور بے وارثہ سمجھ کر اتنا گلا گھوٹا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے، نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ اس وقت صدیق اکبر نے یہی بات کہی، فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو جس کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے؟ آج تم گھروں میں سوئے ہوئے ہو، اس کھیتی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ایک ایک دانے کے ہزاروں لاکھوں کون بنا رہا ہے؟ فرمایا جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی سمجھ میں اور کیا آیا؟ جو خدا کو نہ پہچان سکا وہ اور کسی کو کیا پہچانے گا؟ تو حضرت آسیہ فرعون کی گھر والی یقین کامل لیے بیٹھی ہے، ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہیں، ریشمی لباس اتر گیا، شاہی محل چھن گیا، باندیاں چھن گئی، خادمہ چھن گئی، نوکرانیاں چھن گئی، کھانا پینا بند ہو گیا، لیکن پرواہ نہیں کرتی۔ قرآن کریم قیامت تک تعریف کرتا ہے کہ وہ ایسی تھی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ میرے محبوب کالے کملے والے کافر کی گھر والی کا قرآن مقدس میں ذکر کر شرک کرنے سے بعد آ گئی، کفر سے ہٹ گئی، نبی کے ماتھے کو چوم لیا، پروردگار عالم نے نبی کی محبت کے بدلے میں ایمان کی دولت عطا کر دی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عورتیں سارے جہان کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی، ان میں بھی حضرت آسیہ کا ذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ اس لیے نہیں کہ وہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ کی گھر والی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ دھن دولت والی تھی، بلکہ اس لیے قرآن کریم آج اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے ایمان میں جان تھی، اس کے ایمان میں قوت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، بہادری تھی، تمام مصائب جھیلے، دکھ اٹھائے، پریشانیاں برداشت کی، ایمان کا سودا نہ کیا۔ اللہ پاک کا کیا منشا ہے قرآن کریم میں ان واقعات کے ذکر کرنے کا کہ دیکھو نسب کام نہیں دیتے، ہاں فلانے کی بیٹی ہے، فلانے کی بیوی ہے، فلاں خاندان ہے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں میں بڑا بے نیاز ہوں، جب سیدوں نے قرآن چھوڑ دیا میں نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کر احمد علی لاہوری بنا کر قرآن کی تفسیر لکھوا لی۔
نہ جتنے تمہارے چاروں طرف یہ سید ہیں شاہ جی شاہ جی شاہ جی، جا کے تو دیکھو تمہیں کوئی بھی اگر قرآن پڑھتا ہوا ملے۔ حسین نے خنجر کے نیچے نیزے کی نوک پہ قرآن نہیں چھوڑا، یہ اچھے حسینی ہیں جو قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتے ہیں۔ فلانا شاہ فلاں قرآن نہیں پڑھتے، اور سید کیوں آج مسلمان قرآن نہیں پڑھتا؟ ہمارے پورے گھروں میں آج قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں، عورتوں میں کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں، بچوں میں کوئی نہیں، بڑوں میں کوئی نہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کوٹھی پہ خدا کی لعنت ہے، اس بنگلے پہ خدا کی لعنت ہے جہاں کتے کی بھونک ہے، سگریٹ کا دھواں ہے، ٹی وی کا نقشہ ہے، ریڈیو کی کھڑکار ہے، کنجری کی جھنکار ہے، قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اس کوٹھی پہ خدا کی 1000 بار لعنت برستی ہے، اور گھاس کی جھوپڑی ہے، ٹوٹا پھوٹا آدمی رہتا ہے، کپڑے پورے نہیں، پیٹ سے بھوکا، سر سے ننگا، پیر سے ننگا، مگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم اس جھوپڑی پہ 1000 مرتبہ رحمت برستی ہے۔ اور قرآن کریم نے متنبہ کیا کہ رشتے ناطے ہمارے یہاں نہیں چلتے، ہمارے یہاں تو ایمان کی دولت چلتی ہے، کہ سکہ ہے اللہ کی عدالت میں چلنے والا وہ ہے ایمان۔ فرمایا دیکھو پیغمبروں کی بیویاں ہیں، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے۔ پیغمبروں کی بیویاں میرے نبی کے گھروں میں رہی، کھایا میرے نبی کی کمائی، پیا میرے نبی کا دیا ہوا، اور یہ جتنے پیغمبر تھے حلال کماتے تھے، حلال کھلاتے تھے، لیکن چونکہ شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئی، دونوں نبیوں کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن گئی۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے مقابلتاً ذکر کیا، بیوی نبی کی جہنم کے انگارے، بیوی فرعون کی جنت کا پھول بن گیا۔ اور ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ اس لیے کرم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں آ گئے۔ اللہ اکبر، کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ اللہ میاں سے باتیں کرتا ہے، چلا ہے فرعون کے مقابلے میں۔ فرعون نے مقابلے کی دعوت دے دی، مقابلہ ہو گیا۔ سنو نبی کی پہچان، نبی چھاتی کوٹ کر نہیں جاتا، بڑکے مار کر نہیں جاتا، شور و ہنگامہ نہیں کرتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ کی حضور میں رو رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ او میرے پروردگار، بے شک میں کلیم اللہ ہوں، سر پہ تاج نبوت ہے، تو میرا میں تیرا، اے میرے پروردگار فرعون کے مقابلے میں چلا ہوں۔ رب شرح لی صدری، میرے سینے کو تو ہی کھولے گا۔ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ نبی کسی کی قبر پہ نہیں گیا، نبی کسی کی درخت کی پوجا کرنے نہیں گیا، نبی کسی چشمے پہ نہیں گیا، نبی کسی دریا پہ نہیں گیا، سورج کے سامنے نہیں جھکا، چاند کے سامنے نہیں جھکا، 4 اینٹیں کہیں لگی ہوئی دیکھ کر کلیم اللہ نہیں جھکا، کہیں اچھا غلاف پڑا ہوا دیکھ کر نبی نہیں جھکا، اللہ کی حضور میں جھکا ہوا ہے، رو رہا ہے کلیم اللہ، رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ اور خدا کی قسم قربان جاؤں، پیغمبر تیری دعا پہ کہتا ہے واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مقابلہ فرعون کا ہے، میرا تیرے سوا جہان میں کوئی نہیں، آخرت میں کوئی نہیں، تو میرا وہ پروردگار ہے جس
جس نے میری ماں کو حکم دیا صندوقچہ دریا میں پھینکنے کا، اور میرے پروردگار میری ماں نے تیرا کہنا پورا کر دیا، فرعون کے گھر میں آپ نے مجھے پلوا دیا، آج اس سے مقابلہ ہے، تو میری مدد نہ کرے تو اور کون کرے؟ نبی تو اکڑ کے نہیں گیا، آجا مقابلے میں آجا۔ آج یہی بات چل رہی ہے، اندر کچھ ہے نہیں، کپڑے پہن رکھے ہیں، اچھلنا ہے، کودنا ہے، شور ہنگامہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں، خالق کائنات سے مانگ رہے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس لیے ذکر کر دیا، میرے نبی کے غلاموں اور کلمہ پڑھنے والا، تم بھی مجھ ہی سے مانگا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، آواز آئی جا فقولا لہ قولا لینا لہ یتذکر او یخشی، نرمی سے بات کرنا، جا کر جاؤ مقابلے میں تمہارا نگہبان اور محافظ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں چلے گئے۔ قرآن کریم میں 16ویں سپارے سورہ طٰہٰ میں، سورہ شورى میں کئی جگہ اللہ پاک نے اس واقعے کو بار بار دہرایا ہے۔ ثابت قدم رہنے والوں کے واقعات قرآن میں آ گئے، ڈوبنے والوں کے واقعات، ایمان کا سودا کرنے والوں کے واقعات دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں گئے، اس نے جادوگر بلا رکھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتا رہا، بڑے بڑے جادوگر بلا رکھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض زمانے میں بعض چیزیں ہوتی ہیں، کسی زمانے میں لوگ دانشوری کا مقابلہ کرتے ہیں، علمی مقابلے ہوتے ہیں۔ فرعون کے زمانے میں جادوگروں کے بہت بڑی جماعت تھی، مقابلے ہوا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ قرآن کریم میں رسیوں کے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے تو رسیاں بنائی، میں تو تیرا نام لے کر آیا، تیرا بھیجا ہوا آیا، تیرا حکم لے کر آیا، تیرا پیغام لے کر آیا۔ فرمایا قال بل القوا، میرے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے نا، یہ جو عصا ہے تیرے ہاتھ میں لکڑی، کہ جی ہاں، ذرا تو بھی زمین پہ اس کو پھینک دے، زمین پہ اس کو تو بھی ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ اپنی لکڑی، اپنا عصا، اپنی سوٹی پھینک دی۔ قرآن کریم کہتا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سارا جہان مقابلہ دیکھنے آیا، تماشا دیکھنے آیا، فرعون بھی آیا، وزراء بھی آئے، سفراء بھی آئے، قارون بھی آیا ہوا ہے، حامان بھی آیا ہوا ہے، سارا جہان آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو بہت بڑا اژدہا بنا دیا، ناگ بن گیا بہت بڑا، اور جادوگروں نے جتنی رسیوں کے سانپ بنا رکھے تھے نا، وہ ساروں کو کھا گیا۔ یہ ترجمہ ہے قرآن کی آیتوں کا، قصہ بنا ہوا نہیں۔ ساری کی ساری جتنی رسیوں کے ناگ سانپ بنائے تھے، تمام کے تمام کو موسیٰ علیہ السلام کے آسے کا بنا ہوا سانپ سب کو کھا گیا۔ جب سب کھا لیے تھا وہ پھر سانپ ہی تھا۔ آواز آئی میرے موسیٰ خذھا ولا تخف، پکڑ اسے، اس اژدہا کو پکڑ لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آخر آدمی تھے، انسان تھے، اتنا بڑا اژدہا بنا ہوا ہے، قدرتی طور پر آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹ کر پکڑنے لگے، کبھی رگڑ نہ دے۔ آواز آئی موسیٰ جو لکڑی کا سانپ بنا سکتا ہے وہ سانپ کو لکڑی پھر بنا دے گا۔ قال خذھا ولا تخف، پکڑی سے سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ اسے پکڑیں گے اور میرے کلیم تیرا ہاتھ لگے گا، میں پھر لکڑی بنا دوں گا۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، آن کی آن میں وہی لکڑی کی لکڑی، پھر سوٹی بن گئی، پھر عصا بن گیا۔ اب فن والا فن والے کو پہچانتا ہے،
ایک تو ہوئی نا یہ بات کہ جادوگر فرعون اور فرعون کے جادوگر تماشا ہار گئے. ایک تو یہ بات ہوئی, یہ تو دنیا دارانہ بات ہے نا. میدان جیت لیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کی قوم, اور وہ سارے ہار گئے. ایک تو یہ بات. فن والا فن والے کو بڑا جلدی پہچانتا ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ تمہیں آج شرک کی طرف بلاتے ہیں, دعوت بدعت کی دعوت دیتے ہیں, یہ قرآن کو جانتے ہیں, نبی کے فرمان کو جانتے ہیں, اللہ کے احکام کو جانتے ہیں, جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے. اب جو فرعون جس پارٹی کو لایا تھا نا مقابلے کے لیے, وہ جو جادوگر آئے تھے جنہوں نے رسیوں کے سانپ بنائے تھے, فرعون جن کو سرکاری طور پر لایا تھا مقابلے کے لیے, جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کے بنے سانپ اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کا بنا اژدہا اور ہمارے بنائے ہوئے سانپ سارے ہی 1 منٹ میں لقمہ بنا کر نکل گیا اور پھر لکڑی بن گئی, تو ان کے دل میں یہ بات یقین آ گیا اور یقین کر گئی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں, اللہ کا پیغمبر ہے. پہلے تو وہ آئے تھے نا جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے. جادوگر آئے جیسے پہلوان کے مقابلے میں پہلوان آتا ہے, ٹورنامنٹ کے مقابلے میں کھلاڑی لوگ آتے ہیں, ہاکی کا کھیل ہوتا ہے, دوسرے کھیل ہوتے ہیں, جس کام کو جو جانتا ہوگا. اب کسی میدان میں اگر آپ مجھے لے جائیں تو میں کیا کھیل لوں گا اور آپ دیکھیں گے کیا تماشا. میدان کے لیے آدمی ہوتے ہیں الگ الگ. جادوگر فوراً پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں, ہم جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے آئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. حق بڑی شے ہے, ایمان نہیں چھپتا, اس میں بڑی جان ہے. کم سے کم ان کو ایسا تو چاہیے تھا کہ فرعون کا دربار اکھڑ جاتا, بادشاہ اپنے گھر پہنچ جاتا, سرکار ٹھکانے لگ جاتی, وزراء سفراء اب اپنے ٹھکانے پہنچ جاتے, لوگ رخصت ہو جاتے, تماشا ختم ہو جاتا. رات کو چپکے سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے, کلیم اللہ ہم ایمان لاتے ہیں, تو سچا ہم جھوٹے. کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا نا کہ میدان تو اٹھ جائے, بادشاہ تو چلا جائے اور لانے والا تو رخصت ہو جائے. جو کھلا کے لایا, پلا کے لایا, پیسے دے کے لایا, وہ چلا تو جائے. مگر وہ فرعون کے جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا. فرعون کا تخت موجود ہے, گورنمنٹ ساری موجود ہے, سرکار ساری موجود ہے, تماشائی سارے موجود ہیں, لوگ سارے موجود ہیں. فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے رب آمنت برب موسیٰ وہارون. ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. اعلان کر دیا اسی میدان میں. خدا نہ کرے اگر مجھ پر تم پر ایسا وقت آ جائے, سوچتے صلاح کرتے بھئی اب کرنا کیا چاہیے, مشورہ کرنا چاہیے. دیکھتے کہ سرکار ہمیں لائی ہے, اب سرکار ہمیں مارے گی بھی تو. ہاں, سرکار کے پیسے کھا کر ہضم کرنا سوکھے نہیں. کئی لوگ سمجھتے ہیں مار لو انعام ہے, ہتھیار ہے لے لو, مگر دمبے کو قربانی سے پہلے کون کھلاتا ہے؟ قربانی سے پہلے اسی لیے تو کھلاتے ہیں کہ تکڑا کرو اسے موٹا نکلے گا. فرعون جادوگروں کو پالا کرتا تھا کہ مقابلہ ہوگا. مگر وہ جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا, تم بادشاہ سے نہ ڈرے, تم سرکار سے نہ ڈرے, تم حکومت سے